ما دینک من نبیک، تیرا رب کون، تیرا دین کون سا تھا اور تیرے نبی کون تھے. یہ معرفت کا سوال ہے. اور قیامت کے دن مزید اور 5 سوالات ہیں. وہ 5 سوالات کیا ہیں؟ نمبر 1 وقت سے متعلق سوال ہے. ٹائم جو انسان کو جنتی بننے کے لیے مہلت دی گئی ہے، اس کام کو، اس وقت کو اس نے کس چیز میں لگایا ہے. نمبر 2 صحت، خاص طور سے جوانی کی طاقت. آدمی بچپن میں کمزور ہوتا ہے، جوانی میں قوی ہوتا ہے، پھر بڑھاپے میں کمزور ہو جاتا ہے. تو زندگی کا طاقت والا وقت جس میں وہ بہت کچھ کر سکتا تھا، اس وقت کو، اس طاقت کو اس نے کہاں لگایا؟ جوانی کی قوتوں کو کہاں صرف کیا؟ تو اپنی صحت کا استعمال انسان کیسے کرتا ہے، یہ بھی سوال ہے. نمبر 3 مال کے بارے میں، اس کا ذریعہ معاش کیا ہے، وہ کہاں سے کماتا ہے، جھوٹ بول کے، دھوکہ دے کے، چوری کر کے، حرام بزنس کر کے، حرام جگہ جاب کر کے مال کماتا کیسے ہے. پھر 4 مال کو خرچ کیسے کرتا ہے، گناہوں میں صرف کرتا ہے، عیاشی میں لگاتا ہے، کہاں لگاتا ہے. اور 5 زندگی کے سلسلے میں دین کی جو باتیں جانتا ہے اس کے مطابق وہ کتنا عمل کرتا ہے. علم کے مطابق بننے کی کتنی کوشش اس نے کی، علم اور عمل میں کتنی مطابقت تھی. یہ 5 سوالات ہم سے پوچھے جانے والے ہیں. وقت کے بارے میں سوال، صحت کے بارے میں سوال، مال کے بارے میں سوال اور علم کے بارے میں سوال. دیکھیے یہ نعمت اللہ کی ہے. دنیا میں انسان کو وقت ملا ہے، صحت ملتی ہے، اسی طرح سے اس کو مال ملتا ہے، اور اسی طرح سے اس کو اللہ کی طرف سے علم دیا جاتا ہے، جو بھی دین کا علم اس کے پاس ہوتا ہے. ان چیزوں کی اس نے بطور شکر یا ان چیزوں میں اس نے کیا کیا ہے، یہ سوالات اس سے ہونے والے ہیں. ہم اپنا وقت دیکھیں، ہم اپنا وقت کیسے صرف کر رہے ہیں. ہم دیکھیں اپنی جسمانی صلاحیتوں کو ہم کہاں صرف کر رہے ہیں. ہم دیکھیں اپنے مال کو ہم کہاں سے کما رہے ہیں، کہاں خرچ کر رہے ہیں. ہم دیکھیں کہ ہم کو جو علم دین کا ملا ہوا ہے اس کا ہم کیا حق ادا کر رہے ہیں. کتنے لوگ دین کی باتیں جانتے ہیں لیکن ان کی اولاد دین کے علم سے کوری ہوتی ہے، ان کی بیوی دین کے علم سے کوری ہوتی ہے، ان کے ماں باپ دین کے علم میں کورے ہوتے ہیں، ان کو کچھ معلوم نہیں ہوتا ہے، بلکہ خود ان کی زندگی میں عمل نہیں ہوتا ہے، اس کے مطابق ان کی زندگی نہیں ہوتی ہے. تو یہ قیامت کے دن کا معاملہ ہے. کوئی آدمی جب تک کہ ان چیزوں کا جواب نہ دے دے وہ اللہ کے آگے سے آزاد نہیں ہو سکتا ہے، بری نہیں ہو سکتا ہے. تو جنت میں جانا تو بہت دور کی بات ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ زندگی میں ہمارے لیے فتنہ کیا ہے، کیا آزمائش ہے جس کی وجہ سے آدمی بھٹک سکتا ہے، اور کیا اسباب ہیں جن کی وجہ سے ایک آدمی گناہوں میں چلا جاتا ہے، بے دینی کی زندگی گزارتا ہے. نمبر 1 شیطان. سب سے پہلی وجہ اور سب سے بڑی وجہ انسان کے گمراہ ہونے کی شیطان کا دھوکہ ہے. شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان برائیوں کو خوبصورت بناتا ہے اور نیکیوں کو مصیبت بتاتا ہے. شیطان کا کام کیا ہے؟ دیکھیے انسان کا نفس ہے، انسان کا نفس راحت چاہتا ہے، اس کو آسانی چاہیے، راحت چاہیے، اور انسان کا نفس چاہتا ہے لذتیں اس کو ملیں اور راحت. یہ 2 چیزیں ہیں نفس میں طلب ہیں. لذت کی طلب میں انسان کیا کرتا ہے؟ حلال سے آگے گزر کر حرام کی بھی کوشش کرتا ہے. مال چاہیے، نفس کی خواہشات ہیں، آدمی اس کے حصول کے لیے اللہ کی حدوں کو توڑ کے آگے نکل جاتا ہے. انسان کو راحت چاہیے، نفس کو راحت چاہیے. اس راحت کی طلب میں نفس کیا کرتا ہے؟ اللہ کے فرائض جن میں تھوڑی تکلیف ہوتی ہے، ان تکلیفوں کی وجہ سے وہ کام جو اللہ کو پسند ہے کرنے سے انسان کو روک دیتا ہے. اس کی بہترین مثال نماز ہے فجر کی یا رمضان کے روزے ہیں. اب آدمی کے سامنے ہوتا ہے اتنی تکلیف، نیند چھوڑنے کی تکلیف، بھوکے رہنے کی تکلیف، لہٰذا بہت سارے لوگ فجر کی کیا ساری نمازیں چھوڑ دیتے ہیں چونکہ ان کو تکلیف نہیں اٹھانا ہے. کون مسجد تک جائے، کون اپنا وقت خراب کرے، کون اپنے لیے نیند چھوڑ کے جائے، کون سردی میں وضو کرے، تکلیف نہیں چاہیے. اور بہت سارے لوگ لذت چاہتے ہیں. کوئی زنا میں مبتلا ہو جاتا ہے، کوئی چوری کرتا ہے، کوئی جھوٹ بولتا ہے، کوئی خیانت کرتا ہے، کوئی مال غبن کرتا ہے، تجارت میں سود کے لیے اپنی دونوں ہاتھ کھول دیتا ہے.
تو ایک آدمی ان دو چیزوں کی وجہ سے گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور انسان کو جو نفس ہے یہ نفس انسان کے لیے، شیطان کے لیے دروازہ کھول دیتا ہے۔ شیطان باہر سے کوشش کرتا ہے اور نفس انسان کے اندر سے شیطان کے آنے کا راستہ ہموار کرتا ہے۔ لہٰذا ایک آدمی کو چاہیے کہ وہ شیطان کے سلسلے میں ہوشیار رہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے لہذا تم اسے اپنا دشمن ہی بنائے رکھو۔ انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، وہ اپنے لشکر کو، اپنے گروہ کو آواز دیتا ہے تاکہ اس کے ساتھ وہ بھی جہنمی بن جائیں۔ یہ قرآن کریم میں سورہ فاطر کی آیت نمبر 6 ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اور اللہ نے حکم ہم کو دیا فاتخذوہ عدوا، لہذا تم اسے اپنا دشمن ہی بنائے رکھو۔ شیطان کا مقصد کیا ہے؟ وہ جہنم میں جانے والا ہے، یہ یقینی ہے، طے ہے، اللہ کا فیصلہ اس کے بارے میں جہنم کا ہو چکا ہے۔ اب وہ چاہتا ہے کہ میں برباد ہوا ہوں، جس انسان کی وجہ سے میں برباد ہوا ہوں اس انسان کو بھی میں برباد کروں گا۔ میں تو بچ نہیں سکتا، اس کے گھمنڈ کی وجہ سے وہ توبہ نہیں کرے گا، اللہ کو معلوم ہے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ اپنے ساتھ انسان کو بھی لے جائے تاکہ انسان کو وہ اللہ کے آگے ذلیل کر سکے۔ تو اللہ نے فرمایا انما یدعو حزبہ، وہ اپنے لشکر کو، اپنے گروہ کو پکارتا ہے، دعوت دیتا ہے برائیوں کی طرف۔ کیوں؟ مقصود اس کا کیا ہے؟ مقصود اس کا بھلائی نہیں ہے، مقصود یہ ہے کہ وہ لوگ جو اس کی بات مانیں اس کے ساتھ جہنم میں جائیں۔ وہ جہنم میں لے جانے کے ساتھ جہنم میں لے جانے کے لیے انسان کو دعوت دیتا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ نے بتایا کہ شیطان دشمن ہے، تم اس کو اپنا دشمن بنائے رکھو۔ اگر کوئی آدمی آپ کا دشمن ہے اور آپ سے کہے رات میں کہ چلو ذرا میرے ساتھ کچھ چل کے آتے ہیں، آپ اس کی بات پہ کبھی بھروسہ نہیں کریں گے۔ آپ سوچیں گے کہ یہ رات میں مجھے لے جا رہا ہے، شاید میرے قتل کا، میری پٹائی کا اس کا پلاننگ دکھائی دیتا ہے، یہ مجھ کو کوئی نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ کوئی آپ کا دشمن آئے آپ سے کہے کہ اس کاغذ پر دستخط کر دو، دشمن تو کیا آدمی دوست پہ بھی بھروسہ نہیں کرتا ہے، وہ یہ سوچے گا کہ شاید مجھ سے کہیں دستخط کروا کہ مجھ سے میری جائیداد چھیننا چاہتا ہے۔ دشمن پہ آدمی بھروسہ نہیں کرتا ہے، اس کی بات کو شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اس کی باتوں میں نہیں آتا ہے، اس کی بات نہیں مانتا ہے۔ وہ کتنا بھی قسمیں کھا کر کوئی بات کہے اتنا زیادہ اس پر شک کرتا ہے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ شیطان انسان کے دل میں جو بھی بات ڈالتا ہے فوراً آدمی اس کو قبول کر لیتا ہے۔ شیطان اس کو گمراہی کی طرف بلاتا ہے، آدمی فوراً اس کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو کہا ہے کہ تم شیطان کو اپنا دشمن بناؤ، کیا مطلب ہے؟ جیسا تم دشمن پر بھروسہ نہیں کرتے ہو، اس کی باتوں میں نہیں آتے ہو، اسی طرح سے شیطان سے بھی ہمیشہ چوکنا رہو۔ آدمی اپنے دشمن کے سلسلے میں بے فکر نہیں ہوتا ہے۔ سب سے بڑا دشمن شیطان ہے، اس کے سلسلے میں کیسے آدمی بے فکر ہو جاتا ہے؟ دل میں آنے والے خیالات شیطان کی طرف سے بھی ہوتے ہیں، آدمی ان خیالات کے تابع ہو جاتا ہے، کیسے ہوتا ہے؟ اس کو چاہیے کہ وہ علم کے تابع ہو جو اللہ اور اس کے رسول سے اس کو ملا ہے، نہ کہ دل کے جذبات جو بھی دل میں پیدا ہوتے ہیں۔ دل کے خیالات کے پیچھے چلنے والا آدمی ٹھوکر کھاتا ہے، جہنم میں گر جاتا ہے۔ تو پہلا سبب گمراہی کا یہ ہے کہ شیطان چاہتا ہے انسان گمراہ ہو اور آدمی اس کی باتوں میں آ جاتا ہے اور جنت سے محروم ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، آدمی کا نفس ہے شیطان کے آنے کا راستہ۔ دیکھیے گھر کا دروازہ بند ہے، باہر سے دشمن اگر آنے کی کوشش کرے نہیں آ سکتا ہے، کیوں؟ اندر سے بند ہے۔ لیکن اندر اگر کوئی ایسا ہو جو شیطان والا ہو، اب وہ نادانی میں یا پھر شیطان کی باتوں میں آ کر وہ کھول دے دروازہ، شیطان کے آنے کا راستہ ہموار ہو جاتا ہے۔ یہی کام نفس کرتا ہے۔ شیطان اندر آنے کے لیے، انسان کو نقصان پہنچانے کے لیے، گمراہ کرنے کے لیے سہارا لیتا ہے نفس کا، نفس کو ورغلاتا ہے، نفس کے اندر لذت اور راحت کی جو طلب ہے اس طلب کا استعمال کرتے ہوئے اس کو بڑے بڑے خواب دکھاتا ہے، اس کو امیدیں دلاتا ہے، اس کو تمنائیں دلاتا ہے، نفس کی کمزوریوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دنیا کو اس کے سامنے خوبصورت بنا کر، حرام چیزوں کو خوبصورت بنا کر اس کے سامنے پیش کرتا ہے، نیکیوں کو اس کے سامنے بوجھ بنا کر پیش کرتا ہے۔
لہذا نفس ایک چھوٹے بچے کی طرح ضد باز ہوتا ہے، لہذا نفس کیا کرتا ہے؟ انسان کو مجبور کرتا ہے کہ وہ گناہوں میں پڑ جائے، وہ غلط کام کر بیٹھے۔ تو نفس انسان کے اندر ہے، شیطان باہر ہے۔ باہر سے شیطان انسان کے نفس کو ورغلا کر اس سے وہ کام کرواتا ہے جو اس نے نہیں کرنا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ کو ایک خاص نصیحت کی تھی اپنے آخری وقت میں۔ کہا تھا ان اول ما احذرک نفسک التی بین جنبیک، سب سے پہلی چیز جس کے سلسلے میں تم کو خبردار کرتا ہوں وہ تمہارے دونوں شانوں کے درمیان جو تمہارا نفس ہے وہی ہے۔ جو تمہارے سینے میں جو دل ہے، جو تمہارا نفس ہے، یہ تمہارا نفس سب سے پہلے خبردار ہونے کی چیز، سب سے زیادہ ہوشیار رہنے کی چیز، جس چیز سے سب سے زیادہ آدمی کو چوکنا رہنا چاہیے وہ تمہارا نفس ہے۔ کیوں؟ اگر نفس آدمی کا کمزور نہیں ہوگا شیطان کو بھی موقع نہیں ملے گا۔ اگر نفس آدمی کا کمزور ہے، اس کی تربیت نہیں ہوئی ہے، اگر وہ گناہوں سے بچنے کا عادی نہیں ہوا ہے، اگر وہ اللہ کے حکموں پہ چلنے کا پابند نہیں ہوا ہے، تو پھر شیطان کے لیے بہت آسان ہے کہ جیسے ایک جانور کے گلے میں رسی ڈال کر اس کو جہاں چاہے لے جائے، شیطان انسان کے گلے میں رسی ڈال کر اس کو گمراہی کے راستے پر دوڑا سکتا ہے۔ نفس آدمی کی کمزوری ہے، شیطان کے لیے آنے کا دروازہ ہے۔ نفس بہت بڑی کمزوری انسان کی جس کی وجہ سے آدمی ہلاک ہو سکتا ہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ کو سب سے پہلے جس چیز سے خبردار رہنے کے لیے کہا وہ کیا ہے؟ آدمی کا نفس ہے۔ جامع العلوم والحکم میں ابن رجب نے اس کو ذکر کیا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، امام البخاری نے ایک حدیث میں اس کو ذکر کیا ہے کہ حجبت النار بالشہوات وحجبت الجنت بالمکارہ۔ دو چیزیں ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جہنم کو ایسی چیزوں نے ڈھانپ رکھا ہے جو شہوتوں والی ہے، یعنی جہنم شہوتوں سے ڈھکی چھپی ہے۔ اور اسی طرح سے آپ نے فرمایا وحجبت الجنت بالمکارہ، جنت ایسی چیزوں سے چھپی ہوئی یا ان پر پردہ ہے ایسی چیزوں کا جو بہت ہی کراہت والی ہے۔ کہ ایک آدمی جنت میں اس کو جانا ہے، لیکن جنت میں جانے کے لیے بیچ میں پردہ ہے، کن چیزوں کا؟ مکروہات کا، ایسے اعمال، ایسے احکام جو نفس پر بڑے بھاری ہیں۔ آدمی اس کو پار نہیں کر پاتا ہے، لہٰذا جنت میں نہیں جا پاتا ہے۔ اس کے لیے ایک پل ہے جو اس کو کراس کرنا ہے، وہ کیا ہے؟ ایسے اعمال جو نفس پر بھاری ہیں۔ اگر اس سے پار ہو کے آگے نہیں جاتا ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتا ہے۔ اس کے لیے ایک پردہ ہے، اس پردے کو ہٹاتا نہیں ہے، پار نہیں جاتا ہے، جنت میں نہیں جاتا ہے۔ اس پردے کو دیکھ کے آدمی رک جاتا ہے۔ جنت کے آگے ایک پردہ ہے، جنت کی نعمتیں اس کے پار ہیں، چھپی ہوئی ہیں۔ پردہ جو ہے وہ کون سا پردہ ہے؟ ایسی چیزوں کا پردہ ہے جو نفس پر بڑی بھاری ہیں۔ جب تک کہ اس پردے کو ہٹاتا نہیں ہے پار نہیں جاتا ہے، جنت میں نہیں جا سکتا۔ اگر اس کو دیکھ کے رک جائے آدمی تو جنت سے محروم ہو جائے گا۔ کی نگاہ اس پردے پر ہوتی ہے، جنت کی نعمتوں پر نہیں، لہٰذا وہ جنت میں جانے سے رک جاتے ہیں۔ اور ایک آدمی جہنم ہے، جہنم کے اوپر ایک پردہ ہے، کیسی چیزوں کا ہے؟ جو آدمی کو بڑی مرغوب ہے۔ آدمی ان چیزوں کو دیکھتا ہے، اس کے پار جہنم کو نہیں دیکھتا، تو ان چیزوں کو دیکھ کر للچاتا ہے اور پردہ ہٹا کے اندر جاتا ہے، اور اندر جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہاں پہنچ گیا؟ وہ جہنم میں پہنچ گیا۔ کتنی عمدہ مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ آپ نے فرمایا جہنم شہوتوں سے ڈھکی ہوئی ہے اور جنت مکروہات سے، ایسے اعمال جو اس پر بڑے بھاری ہیں۔ تو یہ نفس بھی انسان کا گناہوں کی طرف اس کو لے جاتا ہے اور اللہ کے حکموں سے انسان کو روکتا ہے۔ نفس ہمارا دشمن ہے، اگرچہ وہ ہمارا اپنا ہے لیکن وہ ہمارا دشمن ہے۔ وہ ایک نادان بچے کی طرح ہے جو ماں باپ کے لیے مصیبتیں کھڑی کرتا ہے۔ نمبر 3، دنیا کیوں انسان گمراہی میں آتا ہے، کیوں اللہ کے حکموں کو توڑتا ہے، کیوں حرام میں چلا جاتا ہے، کیوں گناہوں میں ملوث ہو جاتا ہے؟ تیسری وجہ اس کی ہے کہ دنیا سامنے ہے اور آخرت